الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو تمام حضرات حصول برکت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، الحمدللہ آج جو ہے رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے الحمدللہ آج اس سلسلے میں ہم شامل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر نعت رسول مقبول پڑھی جائے گی، اور انشاءاللہ جو رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے جو فضیلت ہے، روزے رکھنے کے حوالے سے جو فضیلت ہے، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ سیدھی جانب جو ہے سید اشعل صاحب جو ہے موجود ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی بہت ہی پیاری آواز ہے، اور ماشاءاللہ آپ کا چینل بھی ہے، وہاں پر بھی نعت پڑھتے رہتے ہیں، اور مختلف محافل کے اندر بھی جا کر ماشاءاللہ ان کو نعت پڑھنے کی سعادت ملتی رہتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر جو ہے ہم نعت رسول مقبول بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آئیے اس سلسلے کی ابتدا کرنے سے پہلے اس کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ تو تمام حضرات جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ آئیے اس سلسلے کی شروع میں انشاءاللہ اس کا آغاز ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے شروع کیا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ پڑھی جائے گی۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں دعوت دوں گا سید اشعل صاحب کو کہ وہ اپنی پیاری آواز سے حمد باری تعالیٰ سنا کر ہمارے دلوں کو مستفیض کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، پھر بھی بندے ناشکری کیوں کرتا ہے، مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، اے بندے یہ ذکر نجات کا ذریعہ ہے۔ یقیناً حمد باری تعالیٰ پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور اسی ذکر کے اندر برکتیں ہیں اور اسی ذکر کے اندر ہماری نجات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ برکتوں والا مہینہ، رحمت والا مہینہ ماشاءاللہ جاری اور ساری ہے، اور اس کی ہر گھڑی جو ہے رحمت بھری ہے۔ سبحان اللہ، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ نوافل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب جو ہے 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور سمندر کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے افطار کے وقت تک مغفرت کی، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ پیارا مہینہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اس میں نمازیں، اس میں قرآن مجید کی تلاوت، تراویح پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر جو ہے نعت رسول مقبول، کیونکہ حمد باری تعالیٰ ماشاءاللہ آپ نے سماعت فرمائی، ابھی انشاءاللہ نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں۔ میں سید اشال بھائی کو گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر علا والموج تغا، من بے کس و طوفان
मोरा तन मन धन, मोरा तन मन धन, मोरा तन मन धन, मोरा तन मन धन, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जिला जाना, लम यादी नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। इंशाअल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ से नात रसूल मकबूल पढ़ रहे थे सैयद अशद साहब। अल्लाह करीम इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। ज़ुबान से क्या मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है, ज़ुबान से क्या मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है। अरे नबी के इश्क की लज्जत बिलाल से पूछो, नबी के इश्क की लज्जत बिलाल से पूछो। अरे बिलाल जानते हैं कि इश्क मुस्तफ़ा क्या है, बिलाल जानते हैं कि इश्क मुस्तफ़ा क्या है। कहा खुदा ने सरे हश्र बख्श दी उम्मत, क्या क्या फरमाया, कहा खुदा ने सरे हश्र बख्श दी उम्मत। अरे मेरे हबीब बता और चाहता क्या है, मेरे हबीब बता और चाहता क्या है। यकीनन क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग जो है अपने पसीने में शराबोर होंगे, किसी को पसीना टखनों तक, किसी को नाफ तक, कोई डूब रहे होंगे। जितना जिसके गुनाह होंगे उतना ही उनके सजा के मरातिब होंगे। अल्लाह अकबर, जब हिसाब किताब का दिन होगा, बड़ा सख्त दिन होगा, लेकिन अल्लाह अकबर सारी कायनात परेशान होगी। मैं तो इसीलिए यूं कि आज मैं बड़े बड़े गुनाहगारों की बख्शिश करवा कर उनको जन्नत में दाखिला करवाऊंगा। तो यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत जो है ये हर मोमिन को नसीब होगी। अल्लाह करीम हमें भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब फरमाए। और सबसे पहली बात ये है कि जिसके दिल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत होगी उसी को ये शफाअत नसीब होगी, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है। हज़रात मोहतरम, माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला आपने देखा। नात रसूल मकबूल सैयद साहब माशाअल्लाह पढ़ रहे थे। आइए हदीस मुबारक सुनते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है। रमज़ान शरीफ की हर शब आसमानों में सुबह सादिक तक एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता ये निदा ऐलान करता है, ऐ भलाई तलब करने वाले इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा, और ऐ बुराई का इरादा रखने वाले बुराई से बाज आ जा। है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल, है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को दोज़ख से आज़ाद फरमा देता है। 60,000 गुनाहगारों को दोज़ख से आज़ाद फरमा देता है। और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश की जाती है। तो देखें ये अल्लाह तबारक व तआला की इस महीने में कितनी बड़ी रहमत है कि एक एक दिन एक एक शरी एक सजदे के बदले 1500 नेकियां अल्लाह ताला अता फरमा रहा है, और 60,000 लोगों की इफ्तार के वक्त उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा रहा है। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। वो चाहता है कि मेरे बंदे तो एक बार आ जा, मेरी बारगाह में आ जा, एक सजदे के बदले, एक आंसू के कतरे के बदले तेरे सारे गुनाहों को बख्श दूंगा। बस यकीनन वो खुश नसीब लोग हैं जो इस महीने के अंदर जिन्हें अल्लाह ने ये सआदत अता फरमाई है कि वो रोज़े भी रख रहे हैं, तरावी भी अदा कर रहे हैं, रमज़ानुल शरीफ के अंदर कुरान मजीद की तिलावत भी कर रहे हैं। जो हम आपको मैसेज दे रहे हैं तो आप भी ये नियत कर लीजिए कि इस रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी के अंदर हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद की तिलावत, दुरूद पाक
اور توبہ اور استغفار یعنی نیکیوں میں زیادہ وقت گزاریں گے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے میری زندگی صرف عشق نبی ہے، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ۔ میری زندگی صرف عشق نبی ہے، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ۔ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے باب حرم چوم لوں گا، نگاہوں سے باب حرم چوم لوں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو حرمین طیبین کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان المبارک کے اندر یہ مبارک سعادتیں نصیب فرمائے۔ یقیناً وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مکے مدینے کی زیارتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی اور ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اس کو کبھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا دامورہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رحمت عالمان سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ تو سامعین محترم، ناظرین جو اس وقت ٹرانسمیشن کے ذریعے فیس بک کے پیج پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اپنے اہل و عیال کے اندر ان کو خرچ کرنے میں کشادگی کریں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی اپنے بچوں پر جتنا زیادہ خرچ کرے گا اتنا میں زیادہ عطا فرماؤں گا، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کریں، اور آپ جب اپنے گھر پر بیٹھیں تو ایک مختصر وقت کے اندر کوشش کریں کہ ایک درود پاک کی محفل سجا لیں، اس میں آپ درود پاک پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود السلام پڑھیں، نعت رسول مقبول پڑھیں، پھر ایک پورا جو ہے آپ ایک جدول بنا لیں کہ میں اس وقت میں نے قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک پڑھنا ہے، اس وقت میں نے جو ہے درس دینا ہے۔ تو اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ اس میں اکثر لوگ جو ہے مصروفیت کم ہو جاتی ہے، اور جو لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جاب پر وغیرہ پر جاتے ہیں، تو ان کی بھی ڈیوٹی میں تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی ٹائم جو ہے وہ کم جو وہاں پر دیتے ہیں۔ تو آپ زیادہ تر وقت اگر آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر والوں کی بھی تربیت ہوتی رہے، اور جو ہے بہترین جیسے قرآن مجید ہے اس کی تلاوت کر لی، درود پاک پڑھ لیا، ذکر و اذکار کی محفل سجا لی، تو انشاءاللہ اس طرح ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس مہینے کی برکتیں لوٹنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم ابھی انشاءاللہ سلسلے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آخر میں انشاءاللہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام کے بعد انشاءاللہ سلسلے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ میں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث
سلام ہو نگاہ کرم ہم